اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہیل نے، ان سے ان کے والد مالک نے، ان سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک عرابی پریشان حال، بال بکھرے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس عرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی ہے، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1891۔ اسماعیل بن علی نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عاشورہ کے دن کا روزہ نہ رکھتے، مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1892۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے عراق بن مالک نے بیان کیا، انہیں عروہ نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قریش زمانہ جہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1893۔ عبداللہ بن مسلمہ کامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے ایرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فاش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894۔ جامع بن راشد نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، ان سے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال، اس کے پڑوسی فتنہ و آزمائش و امتحان ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنہ سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ آپ کے اور اس کے فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے کہا، آپ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1895۔